اس وقت روزی کی تلاش کے اندر لوگ سرگرداں ہیں۔ بے روزگاری بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور جن کی کاروباری پوزیشن اچھی بھی ہے وہ بھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ سروائیو کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے۔ میری ایک اچھے کاروباری سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں، ملازمین کی تعداد زیادہ ہے تو کاروبار چلانا پڑتا ہے، چونکہ ان کو تنخواہ دینی ہے، اور اگر ان کو تنخواہ نہ دیں تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو نفع جو پہلے ہم کو ملتا تھا اب اتنا نہیں ملتا، لیکن چونکہ کاروبار چلانے کے لیے چلانا پڑ رہا ہے۔ آمدنی کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ پہلے جیسی آمدنی نہیں رہی، اور اخراجات کا معاملہ یہ رہا کہ پہلے سے زیادہ اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ روزی کہاں سے ملے، کیا کریں؟ تو میرے رب کی عظمت پر قربان جائیے، اس نے رزق کا ذمہ بھی لیا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے راستے بھی بتائے کہ میرے بندو یہ راہ تم اپناؤ، میں دینے والا ہوں نا رزق، تو میں تمہیں جو راستہ بتاتا ہوں اس راستے پر تم چلو، رزق دینا میرا کام ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسرا جو بھی راستہ بتائے آدمی اس راستے پر چلتا ہے، اور اللہ راستہ بتائے تو اس پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کہیں گے بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ کوئی لاٹری کا راستہ بتا دے، چل پڑا آدمی۔ اور آج مسلمانوں کی پوزیشن اور خاص طور پر نوجوانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ بے روزگاری کی وجہ سے وہ لوگ کچھ ایسے کاروبار میں ملوث ہو جاتے ہیں جیسے ڈرگز کا کاروبار ہے اور غلط کاروبار، اس کے اندر انوالو ہو کر ملوث ہو کر اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ کوئی غلط دوست مل گیا، اس نے راستہ بتا دیا یہ کرو، ایسا کرو تو اس طریقے سے ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا، چوری کا مال بیچو، غلط مال بیچو، یہ کو پتہ نہیں کیا کیا جو بھی چل رہا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، سب سے آپ واقف ہیں۔ مجھے تو قرآن کا بتایا ہوا راستہ آپ کو بتانا ہے۔ ایک دروازہ گزشتہ اجتماع میں آپ نے سماعت فرمایا تھا، اور وہ دروازہ یہ تھا کہ خود بھی نماز پر قائم رہو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ جو یہ کرے گا، اللہ نے فرمایا نحن نرزقک، ہم تم کو روزی عطا کریں گے۔ اب آج دوسرا دروازہ سن لیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص ڈرتا رہتا ہے اللہ عز و جل سے تو اللہ بنا دیتا ہے اس کے لیے نجات کا راستہ۔ میں جملے پر توجہ تھوڑی سی چاہوں گا۔ اللہ سے جو ڈرتا رہتا ہے اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ بنا دیتا ہے۔ کس چیز سے نجات یہ ذکر نہیں، مطلق کہہ دیا گیا، حالانکہ اوپر کے تذکرے کے اندر طلاق اور ان ساری چیزوں کا معاملہ ہے، لیکن صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نجات جو فرمایا گیا نا،
اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی مصیبت ہو ہر مصیبت سے اللہ نجات عطا فرماتا ہے۔ مفلسی کی مصیبت تم اللہ سے ڈرو، اللہ اس سے نجات عطا فرما دے گا۔ بیماری کی مصیبت اللہ اس سے بھی نجات عطا کر دے گا۔ تنگ دستی کی مصیبت اللہ اس سے بھی نجات عطا کر دے گا۔ جو مصیبتیں تمہیں ہوں تم اللہ سے ڈرنا شروع کرو، اللہ تمہاری مصیبتوں سے تم کو نجات عطا فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے بڑی مصیبت اگر آپ آج کے دور میں تنگ دستی کو سمجھتے ہیں تو یہ آیت کریمہ اس طرف بھی توجہ دلا رہی ہے کہ تم اللہ سے ڈرنا شروع کرو۔ اب یہاں تھوڑے سے توجہ جاؤ، ہم نے کیا کیا؟ اس آیت کو پڑھنا شروع کیا، ڈرنا شروع نہیں کیا۔ ہم نے اسے وظیفہ بنا لیا۔ یہاں وظیفہ بنانے کی بات نہیں ہے، یہاں ڈرنے کی بات ہے۔ بعض چیزوں کے پڑھنے کے فائدے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن یہاں رب فرما رہا ہے کہ جو ڈرا، اور آج انسان سب سے ڈرتا ہے، خدا سے نہیں ڈرتا۔ اور قرآن کہتا ہے لا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ لوگوں سے ڈر کر کے انسان ان کے سامنے گناہ نہیں کرتا، لوگوں سے ڈر کر کے انسان جھوٹ نہیں بولتا۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگوں سے ڈر کر انسان بد نگاہی نہیں کرتا، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں سے ڈر کر کے انسان گناہ بھی کر لیتا ہے، بد کرداری بھی کر لیتا ہے، سب یہ بھی کر لیتا ہے، اس لیے کہ کبھی کسی دوست کی مروت، کسی دوست کا ڈر، کسی کا وہ ڈر اس میں آدمی کر لیتا ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے، بیوی کے ڈر سے، بچوں کے تنگ دستی کے ڈر سے بھی انسان وہ راستہ اپنا لیتا ہے جس راستے پر چلنے کا اللہ نے منع فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے واخشونی، اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو۔ اور یہ ڈر اگر کسی کے دل میں پیدا ہو جائے یعنی اللہ کا، تو پھر مصیبتیں اس سے بھاگتی ہیں، پھر مصیبتیں بھاگتی ہیں۔ اور انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت اتنا نہیں کہ میں حضور کے خوف خدا کے بارے میں زیادہ عرض کر سکوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ سے ڈرنے والے بندے کے اللہ سارے کام آسان کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ہر کام آسان کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کو کل کا کوئی ڈر رہتا ہی نہیں تھا کہ کل کیا کھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تھے، نماز کا وقت ہو گیا، اور اچانک جلدی سے اٹھے اور سرکار گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، اچانک حضور کیوں جلدی جلدی گھر تشریف لے گئے؟ کچھ دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا حضور سب ٹھیک تو ہے؟ حضور آج جلدی تشریف لے گئے۔ کہا اصل میرے گھر میں کچھ تھوڑا سا سونا پڑا تھا تو میں نے سوچا پہلے اس کو اللہ کے نام پہ دے دوں پھر نماز کے لیے آؤں۔ کل کا ڈر نہیں تھا، وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ میں اجتماع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ آج سیٹھ سے آدمی ڈرتا ہے کہ نوکری سے نکال نہ دے، وہ صرف مہینے کی تنخواہ دیتا ہے، لیٹ آنے پر تنخواہ کاٹ بھی دیتا ہے۔ اے رب تیری عظمتوں پر قربان کہ تو کتنا کریم ہے، ہم نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی تو بھوکا سلاتا نہیں، بھوکا اٹھاتا ہے اور کھانا عطا کر دیتا ہے، کتنا کریم۔
اس سے ڈرو. اور جب قرآن کہہ دے تو پھر بات مان لینی چاہیے، وہاں سرنڈر ہو جانا چاہیے. آئیے میں آپ کو دلیل کی روشنی میں عرض کروں. ایک نوجوان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر آیا اور عرض کرنے لگا امیر المؤمنین کوئی کام کاج نہیں ہے، کچھ بتائیں تاکہ میں کروں. تو جیسے آج لوگ ڈگری مانگتے ہیں نا، تمہیں نوکری چاہیے، کچھ ڈگری وغیرہ ہے، کچھ پڑھے لکھے ہو؟ تو فاروق اعظم نے پوچھا کچھ پڑھا لکھا ہے تو کچھ جانتا ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں جانتا. کہا قرآن کا؟ حضور وہ بھی اتنا نہیں جانتا. جا بولے پہلے قرآن پڑھ کر کے آ، اس کے بعد دیکھتے ہیں. اب فاروق اعظم نے فرما دیا، روزی کی ضرورت بھی تھی، گیا قرآن سیکھنے کے لیے، پڑھنے لگے وہ قرآن. اور پھر قرآن اچھی طریقے سے جب سیکھ لیا، اچھی طریقے سے سیکھ لیا، اس کے کافی عرصے تک وہ فاروق اعظم کے پاس آئے نہیں، اور نہ کوئی بات فاروق اعظم سے انہوں نے اپنی پریشانی کی کہ آتے ہوں گے جاتے ہوں گے، لیکن وہ نظر نہیں پڑتی ہوگی اور وہ اپنے حساب سے چلے جاتے. کچھ دنوں کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے اس کے پاس سے تم ملے ہی نہیں مجھ سے؟ تو کہنے لگی حضور آپ نے مجھ سے فرمایا تھا قرآن پڑھنے کے لیے، میں قرآن پڑھنے لگا تو میری ضرورت تو روزی تھی نا، تو پڑھتے پڑھتے ایک آیت پر پہنچ گیا اور وہ آیت تھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے. بس تب سے میں نے اللہ کے ڈر کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا. اب اللہ ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں میرا گمان بھی نہیں پہنچتا. اب میں نے اللہ کا ڈر اپنے اوپر طاری کر لیا ہے. آج ہر چیز سے انسان ڈرتا ہے مسلمان، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا. اور پھر قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر، اس نے صرف یہی نہیں کہا کہ نجات کا راستہ نکال دے گا، بلکہ فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی جگہ سے تمہیں روزی عطا کرے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، اس جگہ سے اللہ روزی عطا فرمائے گا. یہاں ایک اور بات عرض کروں. حضرت عوف صحابی رسول ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بیٹے کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے اور اس کے گرفتار ہونے کی وجہ سے ہم کافی پریشانی میں ہیں اور اس کی ماں رو رو کر کے بالکل اس کی حالت خراب ہو چکی ہے. سرکار کوئی نسخہ ہو تو بتائیں تاکہ میرا بچہ رہا ہو جائے اور اس کی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحت فرمائی سنیے. ارشاد فرمایا اے عوف اتقی، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر اور صبر اختیار کر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو بھی پڑھ اور تیری بیوی کو بھی بول کے وہ بھی پڑھے. حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، اپنی بیوی سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل عطا فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو، صبر کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرو. تم بھی پڑھو میں بھی پڑھوں. اس نے کہا کیا ہی اچھی بات حضور نے بتائی ہے، چلو اس پر عمل کرتے ہیں. پہلے بھی ڈرتے تھے وہ، پہلے بھی ڈرتے تھے، لیکن جب حضور نے کہہ دیا تو اور زیادہ ڈر کے اندر اضافہ کر دیا اور ڈر میں اضافہ کر دیا انہوں نے اور بہت زیادہ ڈرنے لگے. میں ڈر کس کو کہتے ہیں وہ بھی تھوڑا بتا دوں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں ڈر کا مطلب کیا ہے، ڈر کا مطلب کیا ہے وہ سمجھ سکیں آپ. اب وہ انہوں نے اس پر عمل کیا. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی.
تو حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا تو جو بیٹا جس کو دشمنوں نے گرفتار کیا تھا ان کا نام سالم تھا، حضرت سالم، وہ گھر کے دروازے پر دیکھ کر حضرت عوف تو خوش ہو گئے، لیکن وہ تنہا نہیں آئے تھے، 100 اونٹ ساتھ میں لے کر کے آئے۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ ساتھ میں لے کر کے آئے تھے، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بچے سے کہا بیٹا سب خیر؟ بولے کہاں ابا جان، ایسا ہوا کہ دشمنوں کو میں نے غافل پایا تو میرے ہاتھ پیر کی بیڑیاں کھل گئیں اور کھول ڈالی میں نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے دیکھا وہ غافل ہیں تو اونٹ بھی لے کر کے ساتھ میں آ گیا، اونٹ بھی لے کر کے آ گیا۔ اب یہاں پر مفسرین کا کہنا ہے کہ اگر تم بے گناہ ہو اور تمہیں کوئی پریشانی اس قسم کی لاحق ہو گئی، تم لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو، اللہ تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اور میں نے خود ایک بے گناہ قیدی کے حوالے سے مسجد نبوی شریف میں مجھ سے میرے ایک دوست نے کہا کہ میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے، جبرن میرے بھائی کو کسی وجہ سے قید کے اندر ڈال دیا گیا۔ میں نے کہا اس سے بھی کہو اور تم بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو، انشاءاللہ وہ رہائی اسے نصیب ہو جائے گی۔ جیسے اس نے پڑھنا شروع کیا، مدینہ ہی کے اندر تیسرے دن اس نے کہا کہ میرے بھائی کو بے قصور تھا، چھوڑ دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سے ڈرو۔ قرآن مقدس میں ایک مقام پر نہیں، سینکڑوں مقامات پر اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، اس کو رزق کا ٹینشن نہیں رہتا۔ اللہ نے فرمایا ایسی جگہ سے دوں گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں پہنچے گا، تجھے پتہ بھی نہیں ہوگا، وہاں سے میں دے دوں گا۔ اب ڈرنا کسے کہتے ہیں؟ بہت شارٹ میں سمجھا دوں، مفسرین کے کئی اقوال ہیں اور مفسرین کی کئی تعریفیں ہیں، کئی تعریفیں مفسرین نے کی، لیکن ایک بہت جامع تعریف، سمجھ میں آنے والی تعریف میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ سے ڈرنا کسے کہتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ ہے اللہ نے جو حکم دیا وہ کرو، اور جس سے بچنے کے لیے کہا اس سے بچو۔ جب تم یہ کر لو گے تو متقی بن جاؤ۔ اس نے جو کرنے کے لیے کہا وہ کرو، اور جس سے بچنے کے لیے کہا اس سے بچو۔ جب تم یہ دونوں کام کرو گے تم متقی ہو جاؤ گے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جس سے بچنے کا کہا وہ کر رہے ہیں، اور جو کرنے کا کہا ہے وہ نہیں کر رہے۔ اور بابا کچھ کہہ دیں تو فوراً کریں گے، اللہ کہے گا تو نہیں کریں گے۔ حال یہ ہو چکا ہے، خدا کی قسم کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے مجھے۔ کوئی بابا اگر کہہ دے یہ صبح دیکھنا مالدار ہو جائے گا تو فجر نہیں پڑے گا، لیکن وہ دیکھے گا ضرور اٹھ کے۔ پہلے بابا نے کہہ دیا ہے، ارے تیرا عقیدہ خدا پر ہے کہ نہیں ہے؟ روزی کا خزانہ اس کے پاس ہے، رزق کا ذمہ اس کے دست قدرت میں ہے۔ اس پر بھروسہ کر کے اس نے جو کہا وہ کرو، اللہ تمہیں ضرور مالا مال فرمائے گا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور پھر قرآن کیا ایک انداز ہے کہ کہیں دعویٰ ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ دلیل اللہ عز و جل فوراً فرما دیتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ لیکن پھر وہاں بندے کو تھوڑا سا شک ملے گا کہ نہیں ملے گا، شک ہوتا ہے نا، یار اللہ نے فرما تو دیا ہے، اللہ نے فرما تو دیا ہے، لیکن یار ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو میرے رب نے آگے کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو بندے تو بھروسہ کر کے تو دیکھ، یہ کسی انسان کا قول نہیں جو وعدہ خلاف ہے، یہ اس کا قول ہے جس کے بارے میں خود وہ فرماتا ہے اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب توکل کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ اور یہ آیت کی تلاوت کرتے رہو اور سوچو گے کہ مل جائے گا، نہیں، بلکہ توکل کا مطلب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسباب اختیار کرو لیکن بھروسہ مسبب الاسباب پر کرو۔ کمانے کے لیے نکلو، گراہک پر بھروسہ نہ کرو، گاہک پر بھروسہ نہ کرو،
کہ یہ چلا جائے گا تو کیا ہوگا، نہیں، تم نکل چکے ہو نا، اب بھروسہ اللہ پر۔ مولا تو نے فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، میں نکل چکا ہوں تیرے فضل کی تلاش کے اندر، اب تجھ پر یقین ہے کہ تم مجھے عطا کرے گا، یقیناً میرا مولا مالا مال فرمائے گا اور رزق عطا فرمائے گا۔ ڈرو، لیکن ڈر شرط ہے، ڈرو، جھوٹ بول کے دھندا مت کرو، ملاوٹ کر کے دھندا مت کرو، غلط کاروبار مت کرو، کوئی بھی چیز کے جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکو اور اللہ پر بھروسہ کر کے تم نکلو۔ اللہ نے فرما دیا، اللہ عز و جل تمہیں ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کے خزانے کے اندر کسی کو کچھ دینے کے بعد اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی کمی نہیں، اور اس کا خزانہ ایسا ہے کہ کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں، یہ اس کے خزانے کی۔ یہاں ایک بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سارے بندے یہ کہتے ہیں مولانا میں نماز تو کئی مہینوں سے پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے پڑھ رہا ہوں، میری تنگ دستی دور نہیں ہوتی، میری بیوی بچے بھی 5 وقتہ نماز، یہاں تک کہ تہجد پڑھتے ہیں، پھر بھی روزی کے اندر بڑی تنگی نظر آتی ہے۔ آپ نے تو روزی کا دروازہ بتایا تھا کہ جو نماز پڑھے، قائم رہے نماز پر اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دے، اللہ اسے روزی دے گا۔ تو ایک بات یاد رکھیں، کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کب دینا یہ اللہ جانتا ہے۔ ہم جلد باز ہیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، جلد باز ہیں۔ اور جلد بازی کے بارے میں کیا قرآن نے کہا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کیا ہے؟ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جلد بازی۔ اور جہاں جلدی کرنے کا حکم، وہاں تو جلدی آدمی کرتا ہی نہیں ہے، وہاں لیٹ کرتا ہے۔ اور باقی مال کے سلسلے میں، اس کے سلسلے میں، اس کے سلسلے میں، گناہ کے سلسلے میں آدمی جلدی کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے مغفرت حاصل کرنے کی طرف جلدی کرنے کا حکم دیا، نیکی کرنے کے سلسلے میں جلدی کرنے کا حکم دیا، بچے بچی شادی کے لائق ہو جائیں تو شادی کرنے میں جلدی کا حکم دیا، انتقال ہو جائے تو دفن کرنے کے لیے جلدی کا حکم دیا، نماز کا وقت آ جائے تو جلدی سے ادا کرنے کا حکم دیا، گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے کے لیے جلدی کا حکم دیا۔ یہ ساری چیزیں جلدی کرنے کی، لیکن اسی میں بندہ لیٹ کرتا ہے، اسی میں بندہ لیٹ کرتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ عز و جل جانتا ہے، اس کو بھی اسی آیت میں اللہ نے فرمایا ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، دلیل دے دی اس نے۔ اب ترجمہ سماعت فرمائے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ بے شک اللہ تعالی اپنا کام پورا کرنے والا ہے، یعنی جب اس نے کہہ دیا کہ بے حساب بے گمان تمہیں روزی عطا کی جائے گی، تو اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالی نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ کہ کب دینا، یہ اندازہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ اور جلدی میں آپ کو بتاؤں، اللہ عز و جل فرما دے کن، وہ چیز ہو جائے، فیکون ہو جائے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے زمین و آسمان کتنے دن میں بنے ہیں؟ 6، ماشاءاللہ 6۔ اللہ فرماتا فوراً بن جاتا۔ ارے آپ بچے کو دیکھیے نا، کون پیدا کرتا ہے بچہ؟ خالق کون ہے ہر چیز کا؟ جواب دیجئے نا، اللہ ہے نا۔ کیا شادی بھی دوسرے دن بچہ پیدا ہو جاتا ہے؟
प्रोसीजर है उसका, हर चीज बतदरीज होती है। आप देखिए खेती बाड़ी को ले लीजिए, बीज बोया फौरन फसल निकली नहीं, एक टाइम से अल्लाह गुजारता है। बस ये जब आपकी समझ में इतनी बात आ गई ना, तो आप करते रहिए। जब अल्लाह देने की बात किया है तो वो दे करके रहेगा, लेकिन कब देना ये वो जानता है, कब देना ये वो जानता है। उसको अंदाजा है कि कब इसको देना है और कब नहीं देना। तो जल्दी ना करो। जैसे बीज बोना, खेती उगाने वाला अल्लाह है, लेकिन एक प्रोसीजर से गुजारा जाता है। बच्चे पैदा करने वाला अल्लाह है, प्रोसीजर से गुजारा जाता है। ये सारे प्रोसीजर से अल्लाह गुजारता है ताकि बंदे को ये मालूम हो कि अल्लाह की अपनी भी कुछ हिकमत है और बंदे की भी कुछ तरबियत है। तो बंदे को किसी चीज में उजलत नहीं करनी चाहिए कि मैं इतने टाइम से नमाज पढ़ता हूं, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, इतने टाइम से दुआ करता हूं, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मैं अल्लाह से बहुत डरता हूं, मुझे रोजी नहीं मिलती। अल्लाह ने फरमा दिया इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही, अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है। और बेशक के साथ फरमाया, इन्ना लगाकर फरमाया, यानी जो उसने कह दिया है वो करके रहेगा। अच्छा, और एक बात बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान की हुई नेकी जो है ना, उसकी 7वीं पुश्त के बच्चे को फायदा पहुंचाती है। यतीम का खजाना जमीन में दफन था, दीवार गिरने वाली थी, हजरत खदीर ने रोक लिया। मूसा अलैहिस्सलाम साथ में थे। अब रोकने की वजह क्या थी? वो जमीन के अंदर जो खजाना था वो निकल आता तो लोग लूट लेते। तो उस यतीम के खजाने की हिफाजत के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हजरत खदीर रदी अल्लाह तआला अन्हु को मुकर्रर फरमा दिया और उस यतीम के खजानों को जाय होने से बचा लिया। तो पूछा गया कि यतीम बच्चों की कौन सी नेकी है कि इनका खजाना महफूज रहा? तो जानते कुरान क्या कहता है? वकाना अबूहुमा सालिहा, उनके माँ बाप नेक थे। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं माँ बाप में से मुराद ये कि 7वीं पुश्त में जो दादा परदादा थे ना, वो बहुत नेक थे, उनकी नेकी का फायदा इस यतीम को मिल रहा है। ये है। खैर, मुख्तसर आज अब इस चीज को जहन में रखो कि दिए हुए औराद वज़ाइफ जो कुरान और अहादीस में हैं, उसके फवाइद अपनी जगह पर, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन रब का दिया हुआ फॉर्मूला किसी फॉर्मूले से कम नहीं हो सकता। उसका दिया हुआ फॉर्मूला 100% यकीनी है। और उसने कह दिया अल्लाह से डरो, ऐसी जगह से तुम्हें रिस्क दिया जाएगा कि तुम्हारा गुमान भी नहीं पहुंचेगा, गुमान भी नहीं पहुंचेगा। तो रिस्क का दूसरा दरवाजा है अल्लाह से डरना। किससे डरना? और अल्लाह से डर करके करो। मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो ये कारोबार ठंडा पड़ जाएगा, ये कस्टमर भाग जाएगा। नहीं, तुम कस्टमर पर भरोसा मत करो, अल्लाह पर भरोसा करो। तुम्हारे हिस्से का रिस्क मौला तुम्हें अता जरूर करेगा और तुम्हें मिल करके रहेगा। अब गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, रिस्क में तंगी बढ़ती जा रही है। गुनाह छोड़ो। यही वजह है कि अल्लाह वाले गुनाह नहीं करते थे, गुनाह से बचते थे, तो मिट्टी को हाथ लगाते थे तो सोना बन जाता। क्यों? उनकी निगाहें भी पाक थी, उनकी जबान भी पाक थी, उनका वजूद भी पाक था। वो हर छोटे से छोटे गुनाह से भी बचने की कोशिश करते थे।